وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو اس کو گن نہیں سکتے. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے. اور ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا. سورہ نمل کی ابتدائی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے. یہ قرآن سراپا ہدایت و رہنمائی ہے. اس میں ہماری زندگی کی ہر موڑ کی ہدایت موجود ہے, تفصیل موجود ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن کے ذریعے. ہمارے عبادات کیسی ہونی چاہیے قرآن کے مطابق. ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے قرآن کے مطابق. ہماری معاشرت قرآن کے مطابق. ہماری سیاست و حکومت قرآن سے ہدایت ملے گی. قرآن کریم بنیادی طور پر مجسمہ ہدایت ہے. اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی. سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی عظیم الشان صورت ہے, اس کی مرکزی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے نا قرآن کریم, اس میں کوئی شک نہیں, بغیر شک شبہ کے اللہ کی کتاب ہے. اس کی ہر بات میں کوئی شک نہیں. کسی قانون میں, کسی ضابطے میں, کسی عقیدے میں, کسی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس نے جو ضابطہ حیات بتایا ہے 100% برحق اور سچ ہے. انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے اللہ کا قانون. ھدی للمتقین, یہ قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدایت تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ھدی للعالمین. لیکن جو عمل کرے گا وہ پرہیزگار بن جائے گا. اس لیے فرمایا کہ نتیجتاً پرہیزگار لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. نتیجتاً قرآن کریم سے ہدایت اللہ والے لیتے ہیں, علماء لیتے ہیں, متقی لوگ لیتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں.
ایک تو یہ معلوم ہو گیا میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک سراپا ہدایت کی کتاب ہے۔ فرمایا سب سے عظیم کلام، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین سیرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جو شخص قرآن سے علاوہ کی ہدایت تلاش کرتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کہیں ہدایت تلاش کرتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ میری عقل کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک وہی الہی کی روشنی نہ ہو۔ اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء نہ بھیج۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب ہم قرآن کو سرچشمہ ہدایت نہ سمجھیں، ہمارا ایمان نہ ہو۔ جب تک ہمارا یہ ایمان نہ بن جائے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ قرآن کریم ثواب کے لیے پڑھنا یہ قرآن کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنا یہ قرآن کریم کا فائدہ ہے۔ مریض پر دم کرنے کے لیے دم کرنا یہ قرآن کا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہمیں قرآن سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ میں اور آپ اپنے عقیدے کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو عقیدہ صحیح ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو غلط ہے۔ لاکھ لوگ کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو، خالص اسی کی عقیدہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وبشریٰ للمؤمنین، قرآن کریم ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور پھر قرآن کے مطابق اپنا عمل بھی بنانا ہے۔ صرف دنیا والے بہت ساری چیزوں کی ڈگری لیتے، ڈگری علم طب کی ڈگری لے لی، میڈیکل کی ڈگری، سائنس کی ڈگری، لیکن جب تک اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس کام نہیں ہوگا۔ قرآن کی خالص صرف ڈگری لینا نہیں، اسلامیات کی ڈگری لے لی۔ اصل قرآن تعلیم یہ کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز ویسے پڑھیں جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے، نماز قائم کریں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور نمبر 3 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین کامل ہو۔ میں عزیز بھائیوں، بنیادی طور پر 4 عقیدے ہیں، 4 جو قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، نمبر 3 قرآن کریم کی حقانیت، نمبر 4 آخرت پر یقین۔ یہ 4 بنیادی عقیدے ہیں، اس کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ ان 4 عقیدوں میں جہاں کمی ہوگی کامیابی نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، نبی کے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کی حقانیت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ایسے ہی آخرت پر یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ آخرت کا یقین بتایا گیا ہے۔ آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ مسلمان اور کافر
غیر مسلم کی محنت میں بنیادی فرق آخرت ہے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ۔ کافر کی ساری محنت دنیا کے لیے ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ جب تک اس پر پکا ڈھکا یقین نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز زکوٰۃ کا ذکر جہاں فرمایا ہے، جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر آخرت کا یقین کا ذکر فرمایا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جو شخص، علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عظمت پر یقین کرتا ہے اور آخرت کا یقین ہے، اللہ کی عظمت کا یقین، خوف خدا اور آخرت کی یقین، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایسے نسخہ کیمیا ہیں، ایسی فولادی دوا، فولاد پاور والی دوا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک اللہ کی عظمت کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے یقین آ جائیں تو انسان کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہر قدم پر اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ مجھے جب چاہے سزا دے سکتا ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، یہ ساری اللہ کی مخلوقات اللہ کی فوج ہے، ہوا اللہ کی فوج، پانی اللہ کی فوج، بارش اللہ کی فوج، سیلاب اللہ کی فوج، آگ اللہ کی فوج، جتنی مخلوقات کی فوج، یہ بجلی، یہ جتنی چیزیں ہیں، مصنوعات، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ دیکھتے ہیں نا، اچانک بلڈنگ کو آگ لگی، لوگ جل گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ مر گئے، سیلاب آئے، بیچ میں لوگ ڈوب گئے، آندھی چلی، لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، آگ لگ گئی، لوگ اس میں جل گئے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی فوج ہے، اللہ کو فوج بھیجنے کی، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات کا یقین اور دوسرا آخرت کا یقین۔ تو مرنے کے بعد یقیناً حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی۔ تو یہ دو فکر انشاءاللہ ہو جائیں تو پھر انسان کے سارے اعمال اچھے ہوں، پھر گناہ نہیں کرے گا، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر تکبر نہیں کرے گا، پھر حسد نہیں کرے گا، پھر مال پہ نہیں اترائے گا، اپنے عہدے پہ تکبر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ دنیا میں جتنے گناہ انسان کرتا ہے، اللہ کے احکام توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، دنیا میں جتنے بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین کمزور ہے۔ آخرت کے بارے میں یقین کمزوری اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا کہتا ہے نہیں میں اللہ سے بول رہتا ہوں، مجھے یقین ہے مرنے کے بعد، اللہ کہہ رہے نہیں، جو اللہ کے احکام توڑتا ہے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
آخرت پر یقین ہو تو نماز نہیں چھوٹے گی، آخرت پر یقین ہو تو حج فرض نہیں چھوٹے گا، آخرت پر یقین ہو تو سود نہیں کھائے گا، آخرت پر یقین ہو تو تکبر نہیں کرے گا، آخرت پر یقین ہو تو ظلم نہیں کرے گا۔ یہ پکی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو مزین کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے، ہلاکت بربادی یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگ جائے، اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھے، نماز نہ پڑھنے کو اچھا سمجھے، سود کھانے کو اچھا سمجھے، زنا کو اچھا سمجھے، تکبر کو اچھا سمجھے، ظلم کو اچھا سمجھے، یتیموں کا مال کھانے کو اچھا سمجھے، دنیا کے ہر گناہ کو اپنے ہر کردار کو اچھا سمجھے، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ کہ اللہ انسان کو سیدھے راستے کی رحمت ہو، یہ فرق ہے۔ آج میری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ جس کو دولت مل جائیں، کاروبار مل جائیں، پیسے مل جائیں، گاڑی بنگلہ مل جائیں کہ تو اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جو غریب ہوں، جو پیسے نہ ہوں، خواہ وہ جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، ہماری نظر میں وہ چھوٹا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے اس پر نوزلہ اس کو ایسا اچھا نہیں کیا، لیکن میرے اللہ کا قانون اس سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس کو اللہ نے نیکی اور تقویٰ عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرما دی، جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، جس کو اللہ نے دین پر چلنا نصیب فرما دیا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ انبیاء کی سب میں شامل ہو گیا، وہ صحابہ کی سب میں شامل ہو گیا۔ اگر مال دولت کا ملنا یہ اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے تو پھر انبیاء کو کیوں نہیں ملا؟ صحابہ کرام کیوں غریب تھے؟ بھائی اگر مال دولت کہتے ہیں جی اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، مال دولت ملنا یہ اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، رحمت ہے، تو پھر اس کائنات میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ مالدار نہیں ہونے چاہیے، بنگلے کوٹھیاں آپ کے ہونے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بنگلہ نہیں تھا، مدینے میں کوئی محلات نہیں تھے۔ اکثر انبیاء سارے انبیاء تقریباً 2-4 کے سوا ان کے بعد فراوانی مال دولت نہیں تھا، دنیا سے جب رخصت ہوتے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں ان کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنے وراثت کو چھوڑ کے ہی جاتے ہیں، اگر تھوڑا بہت کوئی چیز رہ جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اگر مال دولت ملنا یہ اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے، اللہ کی رحمت ہے، پھر تو فرعون کو بہت ملا۔ فرعون کو کتنا مال ملا، نمرود کو کتنا مال ملا، قارون کو کتنا مال ملا۔ میرے عزیز بھائیوں، مال دولت معیار نہیں ہے، معیار ہدایت ہے، تقویٰ ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت اور تقویٰ دے دی وہ مالدار ہو یا غریب ہو، امیر ہو فقیر ہو، وزیر ہو یا عام آدمی ہو، اللہ نے جس کو نیکی اور تقویٰ دے دیا وہ اللہ کا اس پر فضل ہو گیا، اور جس کو اللہ نے بے دینی، گمراہی، ان کے گندے اعمال اس کو مزین کر دیے، عقیدہ خراب ہے وہ اس خوش ہے، غلط عقیدے پہ خوش ہے، نہ اترا رہا ہے، اعمال غلط ہیں اس پہ اترا رہا ہے، معاملات اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں وہ خوش ہے۔
یاد رکھو وہ شخص ناکام ہے، ہلاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے ہم دنیا میں ان کو عذاب یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ اندھا ہے، پھر فہم یعمہون، اندھوں کی طرح گھوم رہا ہے، اندھا ہے، اندھا ان کو سیدھا راستہ معلوم ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، خوب مال دیا، خوب دولت دی، خوب پیسے دیے، برے اعمال وہ کرتا ہے۔ ظلم و بربریت میں اس کو بڑی ترقی دے دی، چور کو چوری میں ترقی دے دی، ظالم کو ظلم میں ترقی دے دی۔ فرعون کو ترقی کس نے دی تھی؟ نمرود کو بادشاہ کس نے دی تھی؟ قارون کو دولت کس نے دی تھی؟ فرمایا اولئک الذین لهم سوء العذاب، ان کے لیے بدترین عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، سکون نہیں ملتا ان کو۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، آخرت میں تو ہیں ہی یہ خسارے والے، آخرت ان کی ویسے ہی برباد ہے۔ میرے عزیزو بھائیوں دوستو، کامیاب شخص وہ ہے جس کو اللہ دین کی سمجھ و ہدایت عطا فرما دے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل اس پر ہے، اور اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جس کو اللہ ہدایت نہ دے اور جس کو اللہ دین کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ میں اور آپ اس کی فکر کریں۔ میں اگر چاہتا ہوں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر سب زیادہ مہربانی کریں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دین پر چلیں، شریعت کو اپنا ماوا و ملجا بنائیں، نبی کی سنت کو اپنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہمارے پر ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔